ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے سیدنا و مولانا محمد معظم مشہور کرم وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی صحبہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ بول کے اعتبار سے یا کلام کی جو اشعار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیش کرتا ہوں۔ ان کی چوکھٹ مردوں کا بڑا سجدہ ہے، ان کی چوکھٹ مردوں کا بھی بڑا سجدہ ہے، ان کی چوکھٹ ہوتوں کا بھی بڑا سجدہ ہے، ان کی چوکھٹ ہوتوں کا بھی بڑا سجدہ ہے، دل بڑا ہو تو سواری بھی کھڑا سجدہ ہے، دل بڑا ہو تو سواری بھی کھڑا سجدہ ہے، ان کی چوکھٹ ہوتوں کا بھی بڑا سجدہ ہے، دل بڑا ہو تو سواری بھی بڑا بھی کھڑا سجدہ ہے، یہ غلامی کبھی کمتر نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی کبھی کمتر دیتی، ان کا نوکر ان کا نوکر ان کا نوکر وہ تو شاہوں میں کھڑا سجدہ ہے، ان کا نوکر وہ تو شاہوں میں کھڑا سجدہ ہے، اور ایسا آقا وہ تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسا آقا وہ تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی نسبت ایسی نسبت ایسی نسبت تو بول بڑا
سجتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا اور تاج شاہی کے مقدر میں زیبائی کہاں تاج شاہی کے مقدر میں زیبائی کہاں جس قدر ان کی غلامی کا کڑا سجتا ہے جس قدر ان کی غلامی کا کڑا اور کان میں خود کے مقدر نیے سرگوشی کی کان میں خود کے مقدر نیے سرگوشی کی تو نگینا تو نگینا تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا اور سرور دی کے مصلے پہ خدا جانتا ہے سرور دی کے مصلے پہ خدا جانتا ہے مرتضیٰ پیچھے ہو صدیق کھڑا سجتا ہے مرتضیٰ پیچھے ہو صدیق کھڑا اور سرور دی کے مصلے پہ خدا جانتا ہے سرور دی کے مصلے پہ خدا جانتا ہے آگے اصحاب کی صدیق کھڑا سجتا ہے آگے اصحاب کی صدیق کھڑا سجتا ہے اور مولا شبر سے خدا جانے سکی مہدی تک مولا شبر سے خدا جانے سکی مہدی تک گلشن زہرا کا ہر پھول بڑا
ہے یہی اہل محبت سرور مجھ کو کہتے ہے یہی اہل محبت سرور نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجدہ ہے نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجدہ ہے ان کی چوکھٹ ہوٹوں کا سا بھی بڑا سجدہ ہے در بڑا ہو تو سواری بھی کھڑا سجدہ ہے سبحان اللہ مولانا محمد وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَبَارَكَ وسلم۔ تقریر آپ نے سماعت کر لی ہے۔ مولانا روم کی ایک بات کو ایک آیت کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو آپ نے مثنوی شریف میں ذکر فرمایا۔ وہ مولانا روم ہے جن کی کتاب مثنوی شریف اس قدر برکتوں سے بھری ہوئی ہے کہ اس مثنوی شریف میں ایک صحابی رسول کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ شیر کے سامنے آیا حضرت سکینہ کے سامنے صرف مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں تو آپ نے شیر سے کہا تھا کہ میں حضور کا غلام ہوں تو شیر آپ کے سامنے منہ ہلانے لگ گیا۔ اسی مثنوی شریف میں اس روایت کو جلال الدین رومی نے فرمایا ایک بزرگ نے مثنوی شریف پڑھی تھی مثنوی میں وہ الفاظ بھی پڑھے تھے کہ شیر کے سامنے حضرت سکینہ نے کیا کہا۔ اتفاق سے ان کا گزر جنگل سے ہوا مگر اور اتفاق یہ کہ شیر ان کے سامنے انہیں یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہ حضرت سکینہ نے شیر کو کن الفاظ سے پکارا تھا اور شیر کو کیا کہا تھا۔ ویسے بھی شیر کو دیکھ کر اچھی باتیں بھول جاتے ہیں۔ بہن کیف بات یاد نہیں آ رہی تھی، الفاظ یاد نہیں آئے۔ انہیں اتنا پتا تھا کہ یہ واقعہ مثنوی شریف میں ہے، انہوں نے فوراً پکارا مثنوی شریف مثنوی شریف مثنوی شریف۔ جیسے یہ کہنا تھا شیر آپ کے سامنے اپنے سر کو رکھ کر آپ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ کر تم ملائے۔ سبحان اللہ یہ ایسی مبارک کتاب ہے مثنوی مولانا روم۔ اس مثنوی شریف میں مولانا روم علیہ الرحمٰن نے ایک بات کو ذکر فرمایا ہے، بس اس بات کو ذکر کروں گا اور میری بات ختم ہو جائے گی۔ مولانا روم تحریر فرماتے ہیں کہ چینی حضرات، چین کے رہنے والے حضرات یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہماری نقاشی سب سے بہتر ہے، دنیا میں نقاشی کرنے کا کام جو ہے، نقش و نگار کرنے کا کام ہم سے بہتر کرتا تھا۔
رومیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم بہترین نقش و نگار کرتے ہیں، بہترین پینٹنگ کرتے ہیں. دونوں آمنے سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہتر ہیں، رومی کہتے ہیں ہم بہتر ہیں. بادشاہ کے پاس معاملہ پہنچا. بادشاہ نے کہا کہ دونوں کا امتحان لیا جائے. چینیوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، ہمیں اپنے فن کو دکھانے کے لیے ایک دیوار کی ضرورت ہے. ہم اپنی نقش نگاری جو ہے اس دیوار پر کریں گے، مگر ہماری شرط یہ ہے کہ ہماری نقش و نگاری کو، ہماری کی ہوئی پینٹنگ کو رومی نہ لکھیں، اس لیے پردہ حائل کر دیا جائے. جب تک کہ فیصلہ نہ ہو. رومیوں نے کہا کہ بہتر ہے ہمیں چینیوں کے سامنے کی دیوار دے دی جائے، اس پر ہم اپنی کلاکاری دکھائیں گے. بیچ میں پردہ لگا دیا جائے. پردہ حائل کر دیا گیا. اب اس دیوار پر بادشاہ کے حکم پر پردہ حائل کر دیا گیا. دونوں آمنے سامنے دیواریں تھیں، بیچ میں پردہ ہے. اب اس دیوار پر چینیوں نے اپنی پینٹنگ، اپنی نقش و نگار کرنا شروع کی، بڑے خوبصورت انداز سے. بہترین نقاشی نمونہ پیش کیا. یہاں نقش کر رہے تھے، وہاں رومی اپنی دیوار کو صاف کر ستھرا، اور انہوں نے اس دیوار کو ایسا بنایا جیسے آئینہ ہو. ایسی اس دیوار پر ایسے معاملات رومیوں نے کیے کہ وہ مثل آئینے کے مکمل طور پہ چمکنے لگا کہ جو اس کے سامنے آتا اس کی عکاسی وہ کرتا. اپنے فن کی کا استعمال انہوں نے ایسا کیا. کام ان کا پورا ہوا، چینیوں کا، رومیوں کا پورا ہوا. بادشاہ آیا. آنے کے بعد میں چینیوں کی دیوار کو دیکھنے لگا، اور جس نقش و نگار کو انہوں نے کیا تھا وہ دیکھ کر بادشاہ حیرت میں تھا. اس قدر خوبصورتی کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ ایسی نقاشی کی جس کا کوئی جواب نہیں. رومیوں کے پاس پہنچا، دیوار کو دیکھا تو مثل آئینہ چمک رہی ہے. بادشاہ نے پوچھا کہ اس پر کوئی نقاشی نہیں کی. عرض کیا حضور پردے کو ہٹا دیا گیا. پردہ ہٹا دیا گیا. چینیوں کی جو نقاشی تھی وہ اس دیوار پر جیسے ہی پڑی، جیسے ہی دیوار پر گرنا تھا، اس کی پوری خوبصورتی اس دیوار پر منتقل ہو گئی. اتنی خوبصورت لگنے لگی کہ مانو اصل دیوار وہ نہیں بلکہ یہ ہے. اس قدر وہ خوبصورت تھی. بادشاہ نے جب اس بات کو دیکھا حیرت میں پڑ گیا کہ یہ دیوار تو چینیوں کی دیوار سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہے. تو بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ کام تو رومیوں کا بہتر ہے. اس واقعے کو، اس حکایت کو مولانا روم نے بیان تو کر دیا. اس بات کو بیان کرنے کے بعد مولانا روم اصل بات کو دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں
यही हाल दिल का होता है। सूफिया अपने दिल को इसी तरह से साफ करते हैं, अहलुल्लाह अपने दिल को इसी तरह से साफ करते रहते हैं जैसे रूमियों ने उस दीवार को साफ किया। सुभान अल्लाह। और उनका दिल एक वक्त में मिसले आईना हो जाता है कि फिर जो कोई उनके सामने आता है उसका अक्स उनके दिल पर आता है और वो तमाम बातें मौलाना रूम फरमाते हैं असल बात ही यही है। कहते हैं कि लोग अपने जाहिर को साफ करने के लिए रखते हैं और जाहिर को खूबसूरत बनाते हैं जैसे उस दीवार पर चीनियों ने उस जाहिर को बनाया था। फरमाते हैं अहलुल्लाह की सिफत को अपनाओ कि वो अपने जाहिर को नहीं बल्कि उस दीवार के जैसे अपने बातिन को साफ करते हैं। और जब तक लालच, हिर्स, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया की तमन्नाएं, दुनिया के लिए मरना और दूसरों को कमतर देखना या दूसरों के ऐबों को तलाश करना, अपने आप को सबसे बड़ा समझना, अपने आप के इल्म को सबसे ज़्यादा अपने आप को इल्म वाला समझना, दूसरों को हकीर जानना, जब तक ये तमाम चीज़ें इंसान के अंदर होगी तब तक के उसके दिल को वो आईना नहीं बना सकता। मौलाना रूम ने इस बात से ही कर दिल को आईना बनाना है तो फिर हर बुराई से, दुनिया की हर बुरी बातों से अपने आप को बचाना होगा। और फिर फरमाते हैं मौलाना रूम कि अपने दिल को ऐसा सुथरा करना होगा, ऐसा पाक करना होगा कि ना आपके पास इल्म का गुरूर हो, ना आपके पास अपने तकवे पर तकब्बुर हो, ना आपके पास रियाकारी हो, ना आपके पास अपने बड़प्पन पर कोई अपने आप अपने अंदर कोई एहसास तय हो कि आप सबसे बड़े हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं कि जब इंसान ये तमाम चीज़ों से आगे बढ़ जाएगा तो उसका दिल सूफिया जैसा सुथरा और पाक हो जाएगा, मिस्ल आईना के चमकने। बस इसकी तरफ तवज्जो, यही मेरा पैगाम। हम आजकल इसी में लगे हैं, कौन क्या करता है, कौन कहाँ जाता है। हमें चाहिए कि हम अपने हम दूसरों के अंदर ऐब निकालने में, ऐब तलाशने में लगे हुए हैं। दूसरों के अंदर कितनी कमियां हैं, दूसरों के अंदर क्या मामला है, दूसरा कितना बुरा है, और हम समझते हैं हम सबसे बेहतर हैं, हम बादशाह हैं। याद रखिए हदीस पाक के मफहूम के तौर पर एक बात हदीस पाक का मफहूम है कि हदीस पाक में आता है कि जो बंदा अपने आप को सबसे बेहतर पर समझता है, मफहूम हदीस है, जो सबसे अच्छा जानता है अल्लाह के नज़दीक वो सबसे ज़्यादा समझता है, जो अपने आप को सबसे बेहतर समझता है, सबसे ज़्यादा दलील है। आप सोचिए कि हम में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम बेहतर हैं। मैं यहाँ स्टेज पर बैठा हूँ, मेरा नफ्स ये कहता होगा कि मैं सबसे बेहतर हूँ, लेकिन बेहतर कौन है ये तो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह के नज़दीक कौन मकबूल है। स्टेज पे बैठने के बाद भी अगर मेरे अंदर दिखावा, तकब्बुर, रियाकारी है तो मेरा इस ऊपर कुर्सी पर बैठना भी मुझे कुछ काम नहीं देगा। और अगर ज़मीन पर बैठने के बाद भी मेरे अंदर इंकिसारी और आज़ीज़ी है तो फिर रब की बारगाह में वही आज़ीज़ी कबूल हो। इस बात को गांठ बांध दे
خلوص کے ساتھ میں ہر کام کو کرے، اس نیت سے کرے کہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں میرا یہ کام قبول ہو جائے، دنیا سے کوئی لین دین نہ ہو۔ یہی پیغام ہے۔ سنی مل کر رہیں، سنیت پر قائم رہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہیں، مسلک و مرکز پر کا سچا وفادار بن کے رہیں، اور مسلک و مرکز کا باقی ہونے سے باقیان مسلک اعلیٰ حضرت سے دور رہیں۔ یہی پیغام ہے۔ پھر کہا باطلہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ سرزمین ہے، اس سرزمین پر ایک دو نہیں کئی بار اشرف الفقہاء نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدمات پر انجام دیا ہے۔ تو یہی پیغام دوں گا، جب بھی وہ تقریر کرتے تھے ان کی شروعات کی مسلک اعلیٰ حضرت سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، حضور اشرف الفقہاء زندہ باد، آیات حضور اشرف الفقہاء زندہ باد، رسالات حضور اشرف الفقہاء زندہ باد، نازشات حضور اشرف الفقہاء زندہ باد، حضور اشرف الفقہاء زندہ باد، خلیفہ حضور تاج الشریعہ زندہ باد، خلیفہ حضور امین شریعت زندہ باد، حضور جیلانی میاں سرکار زندہ باد، شہزادے غوث اعظم زندہ باد۔ میں نے خاندیش کے علاقے میں اور سورت وغیرہ گجرات میں بہت پروگرام ان کے ساتھ ہوئے، یعنی 2007 سے لے کر لاک ڈاؤن لگنے تک بہت پروگرام اس علاقے میں میرے حضرت کے ساتھ میں ہوئے۔ سبحان اللہ، کسی پروگرام میں میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر نہ پڑھا ہو کیا بات، اور اس شعر کو پڑھنے کا حق ادا نہ کیا۔ سبحان ایسی تشریح کی شاید ہی میں نے کسی اور سے کلام رضا کی ایسی تشریح سنی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ہر شعر اعلیٰ حضرت کے کلام سے شروع ہوتا تھا، ہر تقریر کا آغاز اعلیٰ حضرت کے کلام سے، اور پھر ہر تقریر کے اختتام پر مسلک اعلیٰ۔ سبحان اللہ، تو آپ نے دیکھا ہے ان کو، بزرگوں کو آپ نے دیکھا ہے، اپنے مشائخ کو دیکھا ہے، ان علاقوں میں بڑے محدث کبیر کی بھی آمد ہوتی ہے، ان لوگوں کو بھی، ان کو بھی آپ نے دیکھا ہے۔ تو ان بزرگوں کو آپ نے دیکھا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے پیروکار رہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے کا ہی درس ان لوگوں نے دیا۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں اگر سچا خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو پیغام اپنے اکابرین سے ہمیں ملا ہے اسے کسی حال میں نہ چھوڑے، مسلک اعلیٰ حضرت کو کسی حال میں نہ چھوڑے، اور مسلک کا سودا کسی حال میں نہ کرے۔ یہی پیغام میں آپ تمام لوگوں کو دوں گا۔ اس سے بڑا خراج عقیدت آپ کا اشرف الفقہاء کے بارگاہ میں کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ زندگی بھر اگر ان کا نام نہ لو، زندگی بھر ان کا نام نہ لو، زندگی بھر ان کی فاتحہ احصال ثواب کے لیے فاتحہ نہ پڑھیں، مگر اگر آپ نے وہی مشن اپنایا، مسلک اعلیٰ حضرت کو زندگی بھر نہیں چھوڑا، میں سمجھتا ہوں اور اشرف الفقہاء ہمیشہ آپ سے خوش رہیں، اور اگر صرف نام لیتے رہے اور فاتحہ دلاتے رہے اور مسلک کے خلاف کام کیا تو آپ ان کو کبھی خوش نہیں کر پاؤ۔ میں یہی پیغام دوں گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کو کسی حال میں نہ چھوڑے، مسلک مرکز کا سچا وفادار بن کر رہے، اپنے بزرگوں کا معدب بن کر رہیں، ادب کرنے والا بنے، بزرگوں کی گستاخی سے، مشائخ، اساتذہ، علماء، سادات کی گستاخی سے بچے رہیں، اور اپنی زبانوں کو اپنے بزرگوں کے متعلق کھولنے سے بچیں۔ آج فتنوں کا دور ہے، فتنے چل رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں
कहीं फितने हैं, राफजियत का फितना चल रहा है बड़ी तेजी के साथ, है ना। सहाबा को माज़रता गालियाँ दी जा रही है, कहीं अहले बैत की शान में गुस्ताखी की जा रही है, कहीं औलिया की शान में ज़बान दराज़ी की जा रही है, कहीं उलमा को कुछ कहा जा रहा है। इतने बड़े तेजी से फैल रहे हैं, इनसे अगर बचना है तो एक ही राह निजात है, वो मसलके आला, जो आपको सहाबा का भी एहतराम सिखाएगी, अहले बैत की भी मोहब्बत सिखाएगी, सादात का भी एहतराम सिखाएगी, उलमा की भी ताज़ीम सिखाएगी, बुजुर्गों का अदब सिखाएगी। ये मसलके आला है। इस मसलक को सख्ती से थामे रखें। आला हजरत ने बहुत पहले एक बात कही, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहो चोरों की रखवाली। इस पर तवज्जो करें, सुन्नी सुन्नी आपस में मिलकर रहे, मसलके आला हजरत पर कायम रहे, अपने इलाकों में मकातिब की तरफ तवज्जो दें, मकतब कायम करें। बेहतरीन मदरसे हमारे पास बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत बहुत मदारिस है, मदरसों के दारुल बहुत है, मकतब की तरफ तवज्जो। मकतब हर मोहल्ले में हमारा मकतब होना चाहिए, वो बेस है कि जिसमें बच्चा पढ़ता है और पढ़ने के बाद में मदारिस निकलता है। तो आपके शहर को फ़ायदा ज़्यादा तक पहुँचेगा जब मकतब होंगे। उन्हीं मकातिब में से बच्चे निकालिए और मदारिस में दीजिए। जो क्लीन बच्चे आपको मिलेंगे, जो अच्छे बच्चे मिलेंगे, उनको निकाल कर मदारिस में दीजिए। मकतब की तालीम को मजबूत करें, अकाइद की तरफ तवज्जो दें, फिर कहाए बातिला से बचें। व्हाट्सएप, यूट्यूब पर फजूल हर किस्म की बहसबाजियों से और एक दूसरे को नीचा दिखाने से बचें, इस दुनिया से बाहर आए। मैं हमेशा ये पैगाम देता हूँ, इस फितने से बचें जिनको हम जानते नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, हम सुनते हैं, मैं तो क्योंकि इससे बहुत दूर हो गया हूँ, तो सुनते हैं कि जिनको हम जानते नहीं हैं उसका तस्करा आया, मगर बगैर जाने पहचाने उसके मुतालिक हम अपनी राय कायम करते हैं। ये होता है व्हाट्सएप का ज्ञान। इसलिए व्हाट्सएप की दुनिया से भी दूर रहें और सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहें। यूट्यूब पर दूसरों की तकरीर, मिर्ज़ा जैसे लोग हैं, कहीं तारिक जलील जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों को सुनने से बचें। वहाबी, देवबंदी, है ना, बाज़ वो लोग आ रहे हैं आजकल जो पहले सुन्नियत की बात करते हैं, सरकारों की बात करते हैं, मिनहाजियों से बचें, डॉक्टर ताहिर जैसे लोगों से बचें, ऐसों से बचें जो आपके दिल में दिल से सुन्नियत को निकाल कर सुलह कुलियत को डालें, ऐसों से बचें। इसलिए यूट्यूब, सोशल मीडिया पर अगर किसी को सुनना है तो पहले अपने इलाके के उलमा अहले सुन्नत जो मसलके आला हज़रत के सच्चे पैरोकार हैं उनसे राब्ता कायम करें और कहें कि फलां को सुनना कैसा है, क्या उसको सुना जा सकता है। अगर वो आपसे कहें कि मुझे इसका इल्म नहीं है तो उनके ज़रिए किसी और से पता करें। पहली बात तो हमारे पास हमारे अकाबिरीन की इतनी तकारीर है, किसी और को सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। आज के दौर में किसी से जो हमारे अकाबिरीन मशहूर मारूफ हैं, जो अकाबिरीन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और जो बाकायदा हयात हैं, बस उनकी तकारीर को, उनके फरमान को, उनके किताबों को पढ़ें, दूसरों को पढ़ने से महफूज रहें। अल्लाह तबारक व तआला इस शहर की, इस कस्बे की सुन्नियत को मुस्तहकम फरमाए, हम सबको मसलके आला हज़रत में इस्तिक़ामत अता फरमाए, मसलको मरकज़ का सच्चा वफादार बनाए, मसलको मरकज़ का बागी होने से और बागियाने मसलके आला हज़रत से हम सबको अल्लाह महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।